آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے، اور اولیاء کرام محدثین کے اقوال کے مطابق جو شخص بھی ربیع الاول کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل یا رزاقو کا پڑھتا ہے اور یا فتاحو کا پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے، اس کے معاملات آسانی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، وہ کامیابیوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ خود کو بند گلی میں محسوس کرتے ہیں، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، تو آج یا رزاقو یا فتاحو پڑھ کے آپ لوگ اللہ پاک کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کے قرب خاص میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنی من چاہی ہر بات ہر مراد پا سکتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ مومنوں کے لیے عید کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کی جمعۃ المبارک جو ہے دوسرا، یہ بھی مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، جیسا کہ احادیث میں آیا جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید ہے۔ تو اللہ والوں، آج کے دن اللہ پاک کو راضی کرنے کا آپ کو بہت بڑا موقع مل رہا ہے، اور اگر آپ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو آپ سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نزدیک سمجھدار اور ہوشیار وہ انسان ہیں جو فوراً سے موقعوں سے فائدہ اٹھائے اور اس موقع کا استعمال کرے۔ اللہ پاک بھی ان کی ہی مدد کرتا ہے جو پہلے اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی اپنی مدد کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے رزق اور دولت کو طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی خاص مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یا فتاحو اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یا فتاحو وہ نام ہے جس کے معنی ہیں ایک کھولنے والے، اور اس نام کی قسم تو خود اللہ پاک نے ارشاد فرما کے کہا کہ جو بندہ بھی میرے اس نام سے مجھے پکارتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اپنی اس صفت کی، میں اس کی ہر دعا اور اس کی ہر پریشانی کو دور کروں گا اور ہر دعا کو قبول و منظور فرماؤں گا۔ اس کے علاوہ دوسرا نام ہے یا رزاقو، یہ نام اللہ پاک کی بے پناہ سخاوت اور اللہ پاک کی بے پناہ کرم نوازی کو بیان کرتی ہے، کیونکہ رزاق رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہی ہے، اور اللہ پاک نے کروڑوں سال پہلے بندے کا رزق لکھ دیا ہے، بس ہم لوگوں کو اللہ پاک سے مانگنے کی ضرورت ہے اور تھوڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف وظیفہ پڑھ کے بیٹھ جائیں اور کہیں سے پیسے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، محنت آپ نے کرنی ہے، دروازے رب کھولے گا، آپ محنت کریں، اللہ پاک پہ بھروسہ کریں، اللہ پاک یقین کریں ایسے ایسے ذریعوں سے آپ کی نوازی کرے گا، آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آج کا یہ عمل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کامیابیاں لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور بے پناہ کی رحمت لے کر آئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو کا یہ وظیفہ جس نے بھی ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا، اللہ پاک نے اس کے رزق میں برکت اور رحمت عطا فرمائی، اس کے معاملات میں آسانیاں ہوئیں، اور اللہ والوں یہ رزق کے حوالے سے تو سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے بالخصوص شیئر کرنا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جمعۃ المبارک کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو بہت فضیلت حاصل ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتوں کو چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم دے کر بھیجتے ہیں، اور جو بندہ بھی پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، اور جو بعد میں داخل ہوتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے، اور جو پہلے داخل ہوتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اسی طرح سے جو اس کے بعد ہوتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا، اس کے بعد ایسے ہی بکرا، اور پھر ایسے ہی مینڈا، اور پھر ایسے ہی مرغی، پھر انڈا، اس طریقے سے ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش آپ لوگ کیا کریں کہ مسجدوں میں جلد از جلد روانہ ہوں، اور جلدی سے آپ لوگ پہلی صف کی طرف متوجہ ہوں، اور وہیں جا کے اپنی نماز جمعۃ المبارک ادا کریں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلے صف کی فضیلت کیا ہے تو تم لوگ قرآن دازی کرو، یعنی کہ قرہ ڈالو، اور پھر اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کرو کہ کون پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اتنی زیادہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صف والے نمازیوں کی بتائی، لیکن یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے ہم لوگ سب سے اینڈ میں ہی داخل ہوں گے، خطبہ ہونے کے بعد، الا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا بہت ہی مقدس مہینہ ہے، اور کل 12 ربیع الاول ہے، اور آج جو ہے وہ 11 ربیع الاول ہے، یعنی 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول میں داخل ہوگی،
تو کوشش کریں کہ اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کر لیں۔ اور فجر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کا آپ لوگوں نے اہتمام کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر، اور خواتین کو بھی یہی چاہیے کہ گھروں میں اہتمام کریں اور خوب درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کو ویسے ہی وہ فضیلت حاصل ہے کہ اس دن اگر آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھیں گے تو نبی پاک خود سماعت کریں گے۔ اور عام دنوں کے اندر جب آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے جو ہے وہ درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر نام جب پیش کرتے ہیں تو نبی پاک اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں سے، رحمتوں سے مستفیض ہوں۔ اور آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت والے جمعے کے دل مبارک کے بڑے دن، آپ نے ان خاص اعمال کو بالخصوص پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقہ کار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو یوں تو آپ لوگ ایک مٹھی چینی چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ کرنا مقصود ہے۔ میں نے بار بار آپ کو یہی بتایا، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صدقہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ آپ لوگ صدقہ کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک اس کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو اللہ والو، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ دوسرے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی ان خاص اعمال کو پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا کریں گے، اتنا قرب عطا کریں گے کہ وہ اپنا دوست بنا لیں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے دوست بننا تو آج ان خاص اعمال کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کریں۔ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی زیادہ عبادت کریں اور رب کی پیروی کریں۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے کس طریقے سے اعمال پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ ان اعمال ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ آ جائے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ربیع الاول کے دوسرے جمعے کا واسطہ، 11 تاریخ کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے،
جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے یا رب ذوالجلال، اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے یا رب ذوالجلال۔ ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے، جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے یا رب ذوالجلال۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے یا رب ذوالجلال۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، تو لہٰذا دھیان سے عمل کو کریے گا۔ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس بھی اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے، یعنی ایک یہ رب کی پکار ہے، اللہ پاک کی آپ نے بادشاہت کا اقرار کرنا ہے، رب کی پاکی اور رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر سے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یوں نہ سمجھے کہ اللہ اکبر پڑھنے سے ہوگا کیا۔ اللہ اکبر وہ واحد رکن ہے جو جنگ کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر وہ خاص تسبیح ہے جو کہ جب آپ لوگ پریشانی میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے بھی تھے۔ اللہ اکبر وہ خاص عمل ہے جو کہ جب بھی ہم لوگ نماز میں ہوتے ہیں اور نماز میں ہمیں اپنی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اللہ اکبر کے ذریعے ہی اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں جو ہے وہ تشدد سے ہمیں سجدے میں جانا ہو، یا پھر ہم لوگوں کو نیت جب باندھنی ہو تو اللہ اکبر سے ہم نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جانا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، اور یہ بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظیم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو یقین کریں اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے، اور دن میں 5 بار آذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہی ہیں۔ اللہ والوں، آپ سمجھیں کہ اللہ اکبر کتنا خاص اور افضل ترین، کتنا پائیدار ذکر ہے، تاکہ اللہ والوں مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کتنا افضل ذکر ہے، یہ کتنا خاص ذکر ہے۔ جب 5 بار آذان میں اور ہر آذان میں 6 بار اللہ اکبر پکارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبادت کی طرف بلایا جائے۔ اللہ اکبر نماز کا لازمی حصہ ہے، ہر نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ ہوتا ہے۔ تو سوچیں کہ اس نام کی فضیلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اور جب ہم لوگ اس پائیدار ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر دیں گے تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو صرف 11 بار 11 ٹائمز اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار اللہ اکبر پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ بہت ہی خاص آیت ہے جو کہ مدد کے وقت پکاری جاتی ہے۔ اللہ والوں، اس آیت کو پڑھ کے مدد مل جاتی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہے جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے، جس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد ضرور ملتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے یہاں تک فرما دیا اگر یونس علیہ السلام آیت کریمہ نہیں پڑھتے، اللہ پاک کو آیت کریمہ سے نہیں بلاتے تو اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن مچھلی سے ہی نکالتے، یعنی آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں ملتی۔
تو سوچیں کہ 10 محرم کو جب یوم عاشورہ کو آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ کو محرم الحرام کے مہینے میں جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے آپ کو آزادی ملی۔ یوم عاشورہ کے دن تو خیر یہ ہے کہ اس میں تھوڑی رائے ہیں کہ لوگوں کی مختلف ہے، لیکن مہینہ یہی بتایا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ کو جو ہے وہ رہائی ملی تھی اور آیت کریمہ پڑھنے سے ہی ملی تھی۔ تو آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، آج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر ہی آپ کو ملے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ آیت کریمہ کو ضرور پڑھیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار آیت کریمہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ جب آیت کریمہ 41 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں۔ ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی۔ تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو، ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، پھر آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل اور آج کا سب سے خاص اور سب سے بہترین وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ عمل یقین کریں اس وظیفے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کو یا فتاحو سے پکارنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب کیا ہے؟ ایک کھولنے والے۔ اللہ والوں، یا فتاحو کے معنی کیا ہے؟ ایک کھولنے والے، ایک رستے بنانے والے۔ تو آپ لوگوں نے یا فتاحو آخر میں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے جس کے معنی ہے کھولنے والی ذات۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کا ایک نام یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگ کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آج اس نام کے طفیل آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیا جائے گا، آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے، آپ کے رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھتے ہی آپ پر رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں گھر کے حالات سے شروع ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گھروں میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب پیسہ ہوگا تو حالت بھی سنور جائیں گے، اور اللہ رب العالمین جب آپ کے حالات سنوار دے گا تو پھر رزق بھی وافر مقدار میں ہوگا۔ جب رزق وافر مقدار میں ہوگا تو اللہ والوں محبتیں بھی پھر بنی رہیں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں، یا فتاحو پڑھ کے اللہ پاک کو پکارے۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندشیں کھولتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو ہمیں آسانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاحو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاحو کو صرف 15 بار پڑھنا ہے، 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا فتاحو پڑھ لیں تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔
تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول کریں گے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا وہ خاص ہتھیار ہے کہ جب بھی آپ لوگ دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعاؤں کے ذریعے مدد ضرور فرمائے گا۔ اور یہ دعا یقین کریے اللہ پاک سے رابطے کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔